بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی مجھے ہماری ایک جاننے والی نے سنائی۔ انہی کی زبانی سنیے۔ کہتی ہیں میرے گھر ایک ملازمہ کپڑے دھونے اور استری کرنے آتی تھی۔ صبح 9 سے 2 وہ گلی کے مختلف گھروں میں مختلف قسم کے کام کرتی۔ 2 بجے میرے گھر آ جاتی۔ اس وقت میں روٹی پکا رہی ہوتی، اس کو کھانا دیتی، کھانا کھا کے کام شروع کرتی، کپڑے دھو کے سکھانے پھیلاتی، ساتھ ساتھ پچھلے کپڑے استری کرتی جاتی۔ کھانا کھانے کے دوران وہ پورے محلے کے گھروں کی روداد میرے گوش گزار کرتی۔ میں زیادہ دھیان سے بات نہ سنتی کہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بڑھا کے بیان کرنا۔ ہاں ہوں میں جواب دے کے نظر انداز کر دیتی۔ گلی کے آخر میں ایک نیا گھر بنا تھا۔ مہرہ مائی نے وہاں بھی فوراً کام پکڑ لیا۔ پہل تو بہت خوش تھی، خوب تعریفیں کرتی۔ باجی یوں اچھی، باجی توں اچھی، باجی اتنا خیال رکھتی، باجی اتنا بھروسہ کرتی، پورا گھر مجھ پہ چھوڑ کے بازار چلی جاتی ہیں، میں ان کے بیٹوں کو چائے بنا دیتی ہوں۔ باجی کے صرف 3 بیٹے تھے، 2 ساتھ رہتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، ایک جاب کرتا تھا۔ کچھ عرصے سے جاب والے کا ٹرانسفر بھی یہیں کروا لیا گیا، وہ بھی یہیں شفٹ ہو گیا۔ نائٹ شفٹ میں نوکری کرتا، دن میں گھر ہوتا۔ ایک دن آئی تو شکایت کرنے لگی، باجی کا بڑا بیٹا اچھا نہیں ہے، مجھ سے فری ہوتا ہے۔ میں ذرا چونکی مگر کہا کچھ نہیں۔ اگلے دن پھر یہی کہ آج تو حد کر دی، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو غصے سے تڑپ گئی۔ میں نے کہا باجی کو شکایت کرو تو رونے لگی کہ باجی مجھے اچھے پیسے دیتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، وہ ناراض ہو کے مجھے نکال نہ دیں۔ میں چپ کر گئی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ روز آ کے اس لڑکے کی بدتمیزی اور دست درازی کی کوئی نہ کوئی بات سناتی، روتی اور کہتی ہم غریب ہیں، کیا کریں، نوکری چھوڑ نہیں سکتے۔ میں بل کھاتی رہ جاتی، اسے اصرار کرتی کہ وہاں کی نوکری چھوڑ دو، باقی گھر ہیں اسی میں گزارا کر لو، تو کہتی نہیں باجی بہت اچھی ہیں، ہم غریب ہیں، باجی بہت خیال رکھتی ہیں وغیرہ۔ پھر اس لڑکے کی شادی ہو گئی، وہ اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ اب مہرہ مائی کا واسطہ اس لڑکے سے نہیں پڑتا تھا، کبھی سامنا ہوتا بھی تو اس کی بیوی موجود ہوتی۔ یہ قصہ ختم ہو گیا۔ 2-2.5 ماہ خیر سے گزر گئے۔ ایک دن مہرہ مائی غصے میں تنتناتی ہوئی آئی اور اسی باجی کا ذکر کرنے لگی کہ میں ان کا کام چھوڑ آئی ہوں، سمجھ کیا رکھا ہے انہوں نے مجھے، میں بھی ان کے منہ پہ مار کے آئی ہوں ان کی نوکری، کرے خود کام لگ جائے گا پتہ۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ دل میں دہلی کہ شاید اسی لڑکے سے مدبھیڑ ہوگی۔ کہنے لگی میں نے اس ماہ 2-4 چھٹیاں کیا کر لیں، دراصل 7 کہنے لگی۔ مہرہ مائی اب چھٹی کی تو پیسے کاٹوں گی۔ میں بھی ان کے منہ پہ کہہ آئی رکھیں اپنی نوکری اپنے پاس، ہم غریب ضرور ہیں مگر اتنے مجبور نہیں کہ اپنی مرضی سے 4 چھٹیاں نہ کر سکیں۔ میں نے کہا مگر وہ باجی تو تمہارا بہت خیال رکھتی تھی۔ کہنے لگی رزق اللہ دیتا ہے باجی، لیکن ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہم نے بھی شادی بیاہ دکھ سکھ میں جانا ہوتا ہے۔ یہ کیا کہ چھٹیاں کریں گے تو پیسے کاٹیں گے، اچھا ہے اب خود کام کریں، رکھیں اپنا پیسہ سنبھال کے۔ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی کہ جب عزت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا تھا تو دہائیاں تھیں کہ ہم غریب ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، اور جب معاملہ اپنی نااہلی کی وجہ سے پیسے کاٹنے کا آیا تو رازق اللہ ہے، ہماری بھی کوئی عزت ہے، نوکری پہ لات مار کے آ گئی۔ میں سوچتی ہوں یہ ترجیحات کا فرق ہے، ہم نے ترجیحات میں پیسے کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، عزت جاتی ہے تو جائے، وہاں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم غریب ہیں، مجبور ہیں، بس پیسہ پورا ملے۔ یہ سوچ پورے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے، ہراسگی پہ مجبور مظلوم ہے، لیکن کام میں نااہلی کی وجہ سے پیسے کاٹ لو تو دیکھو کیسے بپھڑی ہوئی شیرنیاں بن جاتی ہیں۔ ہم پیسہ کما نہیں رہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ جہاں پیسہ ہاتھ سے جانے کا ڈر ہو، چاہے اپنی غلطی کی وجہ سے، وہاں نہ کوئی دید لحاظ نہ مروت، بس طوطا چشمی اور احسان فراموشی اور نوکری چھوڑ کے سزا دینے کی سوچ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔